السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صفات لازمہ غیر متضادہ۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا صفات کا سلسلہ جاری ہے، ٹھیک ہے، اور آج جو ہماری صفت ہے وہ ہے صفت نمبر 15 جو کہ ہے تکرار۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں تکرار کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا معنی ہے۔ ٹھیک ہے، تکرار کا معنی ہے دہرانا، دوہرا کرنا، ایک چیز کو بار بار کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ تکرار ہے، یعنی مقرر، یا اسی طرح کہتے ہیں مقرر دوبارہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ تکرار کا مطلب ہے دہرانا، ایک چیز کو بار بار کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ صفت صرف را کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ صفت کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ صرف را کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ جب ہم را کو ادا کرتے ہیں تو ادا کرتے وقت زبان جو ہوتی ہے وہ جب لگتی ہے را کے مخرج پر تو اس کے اندر آواز میں ایک ریشہ اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تکرار کی مشابہت ہوتی ہے۔ کیا؟ تکرار کی مشابہت، یعنی ایسا لگتا ہے بہت سارے را ادا ہو رہے ہیں، جیسے الرحمن، یہ مشابہت ہے تکرار۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب وہ فرماتے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ تکرار ظاہر کیا جائے، یعنی اس کو کیا ہے واضح طور پر ظاہر کیا جائے، جیسے الرحمن، الرحمن، بہت سارے را آپ کیا کر دیں؟ ادا کر دیں، ظاہر کر دیں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ہاں اس سے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، را کو ادا کرتے وقت ایک بہت سارے را ادا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ چاہے اس کے اوپر تشدید بھی ہو، جیسے الرحمن، علم القرآن، الرحمن، یا پھر ٹھیک ہے، تو ان سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس صفت کا جو خلاصہ ہے جو ہم اس صفت سے حاصل کریں گے وہ سبق آپ یہاں پر دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اب اس صفت کا جو حاصل ہے، جو ہمیں سبق حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ حاصل یہاں پر صرف 3 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ اس صفت سے ہمیں 3 چیزیں ملی ہیں۔ نمبر 1، تکرار حقیقی۔ تکرار کا مطلب دہرانا، بار بار کرنا، حقیقت یعنی صاف ظاہر کر کے بتانا، جیسے الرحمن، علم القرآن، تبارک الذی، تبارک الذی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ جو ہے نا یہ تکرار حقیقی ہے۔ حقیقت میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ یہ ایک تکرار حقیقی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بات سمجھ لیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے تکرار متشابہات۔ نمبر 2 پر کیا ہے؟ تکرار متشابہات۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا معلوم ہو کہ بہت ساری را ادا ہو رہی ہیں لیکن وہ ایک را ہو، جیسے الرحمن، الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان۔ پتہ چل گیا آپ؟ ٹھیک ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں یہ تکرار متشابہات ہے۔ پتہ ایسے چلتا ہے جیسے بہت ساری را ادا ہو رہی ہیں لیکن اصل میں وہ ایک را ہوتی ہے، جیسے الرحمن۔ آپ کو پتہ چل گیا۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے عدم تکرار۔ تکرار یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کا نام ہی نہ آئے، یعنی مشابہ ہی پیدا نہ ہو، جیسے الرحمن، علم القرآن، خلق الرحمن، الرحمن۔ یہ عدم تکرار ہے، یعنی ان دونوں چیزوں کا نام و نشان ہی نہیں ہے، نہ مشابہات ہو رہی ہے نہ اسی طرح تکرار حقیقی پیدا ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر میں ان تینوں کو واضح کر کے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 پر جو تھا تکرار حقیقی، اب اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک را کی بجائے بہت ساری را ادا ہوں۔ تکرار حقیقی کا کیا مطلب تھا؟ یعنی ایک را کی بجائے بہت ساری را ادا ہوں، جیسے قُل رَّبِّ، قُل رَّبِّ، قُل رَّبِّ۔ یہاں پر آپ کو پتہ چل رہا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں الرحمن، الرحمن، یہ کیا ہے؟ یہ ہے تکرار حقیقی، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد نمبر 2 پر ہے تکرار متشابہات۔ ٹھیک ہے، متشابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جیسا،
پتہ ایسے چلے کہ مشابہ ہو جائے، شک ہو جائے، شک و شبہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں تکرار متشابہات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسی نرمی سے ادا کرنا کہ پتہ چلے بہت ساری راہ ادا ہو رہی ہیں لیکن اصل میں وہ ایک راہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے الرحمن، الرحمن، یا پھر ایک راہ ادا ہو رہی ہے لیکن پتہ ایسے چل رہا ہے، زبان کے اندر ریشہ اور لرزہ ہے کہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری راہ ادا ہو رہی ہیں لیکن اصل میں یہ ایک راہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں تکرار متشابہات، ٹھیک ہے۔ تکرار متشابہات یعنی شک و شبہ ہو جاتا ہے کہ بہت ساری راہ ہیں لیکن اصل میں وہ ایک راہ ہوتی ہے۔ الرحمن علم القرآن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو نمبر 3 پر ہے وہ ہے عدم تکرار۔ اب عدم تکرار کا کیا مطلب ہے؟ عدم تکرار کا مطلب ہے کہ راہ میں پوری سختی اور مضبوطی ہو، ٹھیک ہے۔ راہ میں پوری سختی اور مضبوطی ہو کہ دوہرے پن کا شبہ ہی نہ رہے، ٹھیک ہے، دوہرے پن کا کوئی پتہ ہی نہ چلے۔ الرحمن اس کا بھی پتہ نہ چلے، الرحمن اس کا بھی پتہ نہ چلے۔ کیسے ادا کرنا ہے پھر عدم تکرار؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یا پھر قل اعوذ رب، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ عدم تکرار ہے، یعنی اس کو سختی اور مضبوطی کے ساتھ جب ہم ادا کریں گے تو کیا ہے، یہ اس کا جو دوہرے پن کا جو پیدا ہوتا ہے یہ پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے عدم تکرار، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ بس جو غیر ادائی کیفیات ہیں ان سے بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، جو دوسری ہیں جیسے تکرار متشابہات ہو گیا، یا اسی طرح تکرار حقیقی ہو گیا، یا اسی طرح جو غلطیاں پیدا ہوتی ہیں راہ کے اندر، ان سے ہم نے بچ کے پڑھنا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ مضبوطی اور سختی کے ساتھ ادا کریں تو اس میں جو دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ پیدا ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے الرحمن علم القرآن، ٹھیک ہے، یہ تکرار متشابہات ہوتا ہے لیکن تھوڑا ہوتا ہے جب آپ کیا کریں گے؟ سختی اور مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بس جو غیر ادائی کیفیات ہیں ان سے بچنا ضروری ہے، اور راہ کی آواز جو ہے اس کے اندر تکرار متشابہات ہوتا ہے لیکن تکرار حقیقی سے ہم نے بچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صفت کا نام پھر تکرار کیوں رکھا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ تکرار سے ہم نے بچنا ہے تو پھر صفت کا نام راہ کا اس میں تکرر کیوں رکھا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صفت کا نام تکرار اس لیے رکھا گیا کہ ہم کیا ہیں؟ اس تکرر سے بچ سکیں، تکرار سے ہم بچ سکیں، تکرار حقیقی جو ہے اس سے ہم بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس صفت کا نام تکرار رکھا گیا، بچنے کے لیے اس کا نام رکھا گیا کہ ہم نے اس سے بچ کے پڑھنا ہے، تکرار سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفت صرف راہ کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا جس کے اندر میں نے آپ کو تکرار حقیقی، تکرار متشابہات اور عدم تکرار کی تعریفیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صفت صرف راہ کے اندر ہوتی ہے اور اس صفت کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ تکرار حقیقی اور تکرار متشابہات اور عدم تکرار، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تکرار متشابہات ہوتا ہے، اس کو ایسے کیا کرنا ہے؟ نرمی سے ادا کرنا کہ پتہ چلے بہت ساری راہ ادا ہو رہی ہیں لیکن اصل میں وہ ایک راہ ہو۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان قل اعوذ برب ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے تکرار متشابہات۔ پتہ ایسے چلے گا کہ بہت ساری راہ ہیں لیکن ایک راہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔